ان بےمانوں کو، ان چوروں کو مسلط کر دیا گیا فارم 47 والوں کو، آپ جو آلریڈی 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں برسر اقتدار ہیں. آپ کسی کے دفتر کو اس طرح ملازموں کو اٹھا کے لے جائیں کہ ڈس آنیسٹی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اکیلے بولنے دیں، میں نہیں بولوں گا. رانا صاحب میرے سے سوال ہوا ہے، ایک منٹ رانا صاحب میرے سے سوال. مجھے بھی بہت باتیں آتی ہیں. سر میں اس وقت پی ٹی آئی کے سرٹیفکیٹ دینے کی اتھارٹی نہیں ہے، تو بھائی 39 کے کیوں نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں؟ تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ پھر وہ سب کا اکٹھا ہی 80 کی اناؤنسمنٹ کر دیتے کہ یہ سب پی ٹی آئی میں ہے. سپریم کورٹ ہے نا جی، جو مرضی کر سکتی ہے. جب مسلم لیگ نون پہ پابندی لگائی جائے، ان کے نشان لے لیے جائیں تو وہ سینیٹر آج تک آزاد ہوں. جب ان پہ پابندی لگے تو وہ سپریم کورٹ کچھ اور ہے. وہاں ثاقب نثار کر رہے تھے فیصلے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں. تو لفظ سپریم کورٹ نکال دیں تو لفظوں کی جنگ کر لیں. پھر سپریم کورٹ نے یہ کیوں لکھا کہ اگر آپ کو کوئی ابہام ہو دونوں الیکشن کمیشن، ایک منٹ، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی میں سے جس کو اب ہمارے پاس آ جائے، ہم چیمبر میں انصاف دیں گے. بالکل. کورٹ میں بھی نہیں. اتنا کچھ کر کے ان کو بھی پتا تھا کہ اس فیصلے پہ ایمبیگوٹی ہے، فیصلہ دے دیا. اسی لیے تفصیلی فیصلہ لکھنے میں بھی ٹائم کو ایک دوسرے کو جج صاحبان دیکھیں. میں قاضی صاحب کو فل کریڈٹ دوں گا، انہوں نے لائیو نشریات کر کے ہمارے تمام معزز جج صاحبان کی ذہنی کیفیت کو پبلک کے سامنے کر دیا. اور یہ بہت اچھی بات ہے، بجائے کہ لوگ کہیں کہ جی فلانے جرنلسٹ نے یہ بات کہی، فلانے نے یہ کہی. جس طرح خان صاحب نے کہا کہ میں نے احتجاج کا کہہ دیا تھا کہ جی ایچ کیو جانا ہے اور پرامن جانا ہے، پوری پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے کہ نہیں کہا. آپ بتائیں، ہم جرنلسٹ ہی ہیں نا جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا کہ یہ بات کہی ہے انہوں نے. تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ جج صاحبان سامنے بول رہے ہیں، لکھ کے بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق میں اور خلاف. یہ اچھی بات ہے. اب اگر یہ فیصلہ انہوں نے مکمل انصاف، ایک فکرہ کہہ دوں، اگر انہوں نے مکمل انصاف دیا ہے پی ٹی آئی کو آرٹیکل 187 کے تحت، تو جو اس فیصلے کے روئے رواں جناب اطہر من اللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا 2018 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، تو بلا لیتے سارے سابق چیف جسٹس صاحبان کو، آرمی چیف صاحبان کو کہ آؤ بھائی تم نے یہ دھاندلیاں کرائی تھی، آج پھر ہم یہ کیس لے کے بیٹھے ہیں. اس معاملے کو فار لائف ٹائم ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ہی طرف پورا انصاف کیوں ملا؟ سر الیکشن کمیشن نے درست کیا یا ان کا آپ سمجھتے ہیں جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا وہ درست نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آدھا عمل درآمد کیا؟ ایک منٹ، الیکشن کمیشن نے وہ کام کیا جو سپریم کورٹ نے اجازت دی. آپ کو اگر کوئی ابہام ہو آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیں. الیکشن کمیشن نے لکھ دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں اگر ان کو سمجھ آئے کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک اٹھایا، چھٹیوں پر ہیں، ورنہ عدالت میں بلا لیں گے. نہیں بس ہمارا آرڈر ہے، اف اینڈ بٹ لگائے بغیر اس کو امپلیمنٹ کرو. آئین میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، ہم نے 63 بھی دوبارہ لکھ دیا تھا اور اس کو ختم کر دیا تھا. اب ہم نے آئین کے کئی آرٹیکل ختم کر دیے ہیں کیونکہ یہ ہماری اتھارٹی ہے. میں اور آپ کون ہے اس پہ تبصرہ کرنے والے؟ اگر 2 مہینے کے بعد سپریم کورٹ اس ابہام کو دور کر دیتی ہے تو مجھے بتائیے کہ اور یہ 41 اراکین جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی قرار دے دیے جاتے ہیں، تو کیا پھر کوئی اس طرح کا تنازع باقی رہ جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے وہ کوئی رکاوٹ ڈال کے اس فیصلے پر عمل درآمد سے روک سکتے ہیں اگر یہ سب تنازعات دور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں فہمیدہ مرزا کو جانتی ہیں آپ؟ جی بالکل جانتی ہوں. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا کہا تھا؟ یوسف رضا گیلانی والے پہ نہیں مانا تھا. اسپیکر کی اتھارٹی ہے، وہ جب کریں گے وہ سپریم کورٹ چلا ایاز صادق کریں، ملک احمد خان کریں، جو بھی اسپیکر کریں گے اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کل ہی بیٹھ جائیں 8 جج، ہو سکتا ہے وہ ویڈیو لنک پہ فیصلہ کر دیں. انصاف جلدی دینا ہے نا، وہ ویڈیو لنک پہ سارے ججز آ جائیں گے. وہ چھٹیوں پہ ہیں تو کیا ہوا، وہ وہیں سے کر لیں گے. ایک چیمبر میٹنگ ہی تو کرنی ہے. سر تو جو یہ الیکشن کمیشن کو اگر وہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے، تو پھر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا اس فیصلے پہ تو یہ توہین عدالت ہوگی. پھر آپ نے کہا نا کہ وہ تو بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ بھی کر سکتے ہیں اس کو. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ نے پہلے اب ہم چھوڑا کیوں کہ ایمبیگوٹی ہو تو ہمارے پاس آؤ، ایک ہی دم کلیئر کر دیتے ہیں. یہ 15 دن وہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا نوٹیفیکیشن، سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا، الیکشن کمیشن ودن 24 آورز یہ سب کچھ کرے، کسی سٹامپ کی ضرورت نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے پی ٹی آئی کا مسئلہ کوئی نہیں ہونا تھا. آپ مجھے یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ ہمارے سارے سٹامپ اٹھا کے لے گئے پولیس والے، وہ سارے سٹامپ ٹائم پہ جمع بھی ہو گئے. کوئی کسی نے کہا کہ وہ سٹامپ کہاں گئے جو پولیس اٹھا کے لے گئی تھی؟ وہ پہلے لے گئی تھی جی، اور پنجاب والے پہلے سارے لے گئے تھے، پھر ہم نے نئے لیے. اور جو نیشنل کے تھے ہم جمع کرا چکے تھے، اس کی کاپیاں پورا ریکارڈ سب کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے. ایل سی ڈی کے اندر بھی ان کو نظر آ رہا تھا کہ جی اس کے اندر کوئی کرائم ہے، اس کے اندر ڈیجیٹل دہشت گردی ہے.
آپ خدا کے لیے اس فاشسٹ حکومت کا دفاع اتنا کریں کہ جتنا آپ سنبھال سکیں. ان بےمانوں کو، ان چوروں کو مسلط کر دیا گیا فارم 47 والوں کو، آپ جو آلریڈی 17 سیٹوں کے ساتھ جائیں برسر اقتدار ہیں. آپ کسی کے دفتر کو اس طرح ملازموں کو اٹھا کے لے جائیں اور اس طرح کی حرکتیں کریں. ان فاشسٹ لوگوں کو آپ جا کر کے ڈیفینڈ کریں کہ جو کچھ وہ کرنے لگے ہیں. آپ پارٹی کو بلائیں، پارٹی کا ترجمان آ کر کے بات کریں. فیصلہ درست ہے، 39 اراکین کے بالکل ان کی بےمانی ہے، ان کی ڈس آنیسٹی ہے. سنیں، ان کی ڈس آنیسٹی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اکیلے بولنے دیں، میں نہیں بولوں گا. رانا صاحب ایک منٹ میرے سے سوال ہوا ہے. ایک منٹ رانا صاحب میرے سے سوال. مجھے بھی بہت باتیں آتی ہیں سر، میں آپ کو موقع دوں گی، آپ ضرور جواب دیں. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سیکٹری اطلاعات ہیں، یہ فاشسٹ رویہ ہے کہ ٹی وی پہ دھمکی لگا رہے ہیں. کس کو دھمکی لگائی ہے؟ کس کو دھمکی لگائی ہے؟ آپ نے مجھے دھمکی ابھی دی ہے. کس کو؟ جس کو سنبھال سکیں. آپ کے اندر اتنا جمہوری رویہ ہے. کس کو دھمکی دی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جتنا آپ سنبھال سکیں. فاشسٹ لوگوں کو آپ اور جناب آپ نے سپورٹ دیا کر رہے ہے. ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس فاشزم کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست اقدام تھا، کہ جو کچھ وہ کر کے گئے یہ ٹھیک تھا. یہ یعنی ایک غیر آئینی غیر قانونی کام کو آپ کہہ رہے ہو وہ درست. میری رائے کو آپ جو چوری کر کے لے گئے ہیں، جو ڈاکہ زنی کر کے لے گئے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، امپلائز کا کیا قصور ہے؟ میرا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چپراسی کا، آپ کے ریسپشنسٹ کا، آپ کی وہ خواتین کا جو وہاں انٹرویو کے لیے آئی ہوئی ہیں، ان کو 12 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے اخبار رکھا اور ان کو آپ کہہ رہے ہو وہ درست ہے. خدا کا خوف کرو یار. آپ صحافی بنو اور انڈیپینڈنٹ صحافی. ذرا ایک منٹ آپ بھی رکھیے گا سر، ایک سیکنڈ. مندوخیل صاحب، اس کی فیملی کے پاس آپ لوگ سر ایک منٹ ذرا.